رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہمارا جو درس حدیث ہے یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 608 روایات مشکوٰۃ شریف کی ہماری مکمل ہو گئی، اور آج ہم بڑھیں گے روایت نمبر 609 کی طرف۔ عن انس قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر وکان یستمع الاذان فان سمع اذانا امسک۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے تھے اور آپ غور سے اذان کی آواز سنتے تھے۔ اگر دشمن کی طرف سے اذان کی آواز سنتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر رک جاتے تھے، وَإِلَّا أَغَارَ، اور اگر اس طرح نہیں ہوتا تھا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حملہ فرما دیتے تھے۔ یعنی اذان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ایمان اور کفر کی علامت قرار دیا کہ صبح کے وقت جس وقت حملہ کرتے حضور علیہ السلام اس بستی کی طرف غور کرتے، اذان کی آواز آئی تو وہ مسلم میں رک جاتے، اگر نہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد پھر حملہ کر دیتے تھے۔ یعنی وہ بستی پھر مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اذان دینا سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اذان سنت ہے، لیکن یہ شاعر اسلام میں سے۔ فسمع رجلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو سنا، یقول اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اذان دے رہا تھا اور اللہ اکبر کے کلمے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی الفطرت، یہ بندہ فطرت اسلامی کے اوپر ہے۔ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے جس وقت یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خرجت من النار، یہ دوزخ سے باہر آ گیا ہے، یعنی دوزخ سے باہر آنے کا مستحق ہو گیا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ دوزخ کے اندر چلا بھی جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو کلمہ توحید کی وجہ سے پھر یہ جہنم سے باہر آئے گا اور جنت چلا جائے گا۔ فنظروا الیہ فاذا ہوا راعی میزن، پھر حضور نے اس کو دیکھا، یعنی آواز آئی تھی نا، پھر حضور نے اس شخص کو دیکھا تو یہ بکریاں چرانے والا تھا۔ یہ کون شخص تھا؟ چرواہ تھا، راعی تھا، بکریاں چرانے والا شخص تھا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی مشکل بات کوئی نہیں۔ 610 نمبر روایت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من قال، جو بندہ کہے حین یسمع المؤذن، جس وقت وہ سنتا ہے، مؤذن کو سنتا ہے، اس وقت کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ۔ جو بندہ اذان کے وقت، یعنی جس وقت وہ اذان سنتا ہے نا، اذان سننے کے وقت وہ بندہ یہ الفاظ کہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد مصطفیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا، میں اس بات کے اوپر راضی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اوپر راضی ہوں اور محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے کے اوپر راضی ہوں، وبمحمد الرسول وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے کے اوپر راضی ہوں، غفر لہ ذنبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس قسم کی جتنی بھی روایات ہیں مغفرت کی تو یاد رکھیں سے مراد گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کے ساتھ ہی بخشے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بین کل آذانین صلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کہ ہر اذان، دو اذانوں کے درمیان، حضور نے کیا فرما؟ ہر دو اذانوں کے درمیان، پھر سن لیں، بین کل آذانین صلاۃ، بین کل آذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان صلاۃ ہے، یعنی دعا ہے۔ ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ یہ فرما کہ جو چاہے اس کے لیے۔ یعنی دو اذانوں سے کیا مراد ہے؟ اذان اور اقامت، یعنی اذان کو، اقامت کو اذان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کس وجہ سے؟ کہ ان کے الفاظ ایک جیسے ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں، اس وجہ سے اقامت کے اوپر بھی اذان کا اطلاق کر دیا گیا اس مشابہت کی وجہ سے۔ اور اس کی مثالیں کلام عرب کے اندر بے شمار ملتی ہیں، بہرحال اس طرف نہیں جاتا، صرف سادی سی بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ دو اذان سے مراد ایک اذان اور دوسری اقامت۔ اقامت کو اذان کیوں کہا گیا؟ مشابہت کی وجہ سے کہ الفاظ ایک جیسے ہیں۔ تو ان کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا بھی ہے، یعنی الصلاۃ سے مراد اگر نماز کریں تو پھر نفلی نماز کی طرف اشارہ ہوگا کہ صبح کی دیکھیں نا، جس وقت اذان ملتی ہے تو اس کے بعد 2 رکعت آپ سنتیں پڑھتے ہیں، تو فرائض کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے نا وہ نفلی کہلاتا ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے ظہر کی اذان ملتی ہے تو 4 رکعتیں، پھر آپ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ پھر عشاء کی اذان آپ پڑھتے ہیں
تو اس کے بعد پھر 4 سنت غیر موقع یعنی فرائض سے پہلے۔ اب مسئلہ جو دقت ہے وہ صرف مغرب کے وقت میں ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو ایک تو معنی یہ یاد رکھیں کہ صلاۃ بمعنی دعا اگر کریں تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان بندہ دعا کرے، اور آگے روایت آ بھی جائے گی کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کی جائے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اگر صلاۃ سے مراد یہی لغوی یعنی نوافل کی طرف اشارہ ہے تو پھر تمام اذان اور اقامت کے درمیان یعنی 4 جو اذانیں اور اقامت ان کے درمیان یعنی صبح اور ظہر اور عصر اور عشاء مغرب کو چھوڑ کر، تو ان کے درمیان نوافل اور سنتیں ادا کی جاتی ہیں، صرف اور صرف مغرب کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ یعنی پھر نماز پڑھی جائے گی اور پڑھی جاتی ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس نوافل کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، ہم احناف کے نزدیک مغرب کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنے کا ثبوت بعض روایات کے اندر آتا ہے وہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ اور امام ابن شاہین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے الناسخ والمنسوخ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کے الفاظ ہیں، الناسخ والمنسوخ ان کی کتاب ہے نا امام ابن شاہین کی، اس کے اندر یہی الفاظ ہیں کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، لیکن الا المغرب، مغرب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیان سے نکالا ہے کہ مغرب کے بعد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے المعجم الاوسط کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہوگی لیکن مغرب کو چھوڑ کر۔ اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو روایات آتی ہیں کہ جن روایات کے اندر وہ ہے کہ صحابہ پاک ستونوں کی طرف تیزی سے جاتے تھے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو وہ یاد رکھیں ابتدا کے اندر یہ حکم تھا، بعد میں جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے عصر کے بعد نوافل سے منع فرما دیا تو یہ اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اب عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، اب جس وقت مغرب کی اذان ہوگی تو مغرب کی پھر آپ نماز پڑھیں، نوافل نہیں پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ معاملہ احناف کے نزدیک منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو سمجھ گئے نا اس بات کو، تو اس باب کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فصل ثانی روایت نمبر 612 ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الامام ضامن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام کیا ہے؟ ضامن ہے، ذمہ داری اٹھانے والا ہے۔ کس چیز کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے؟ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ امام ذمہ داری اٹھانے والا ہے آپ کی نماز کی، رکعتوں کی تعداد کی وہ خیال کرتا ہے، تمہاری قرات وہ اپنے ذمہ لیتا ہے، اسی طریقے سے نماز کے افعال وہ اپنے ذمہ لیتا ہے، وہ اس بات کا ضامن ہے۔ یعنی اس کی نماز درست ہے تو آپ کی نماز درست ہے، اس کی نماز کے اندر خلل آ گیا تو مقتدی کی نماز کے اندر بھی خلل آ گیا۔ بہرحال چلو وہ نماز کے مسائل اس میں تھوڑی تفصیل ہے، صرف یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے، تمہاری نماز کا ضامن ہے، نماز کے افعال، رکعتوں کی تعداد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ والمؤذن مؤتمن، اور جو مؤذن ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ امانت دار ہیں، ہاں یہ امانت ادا کرنے والے ہیں، ایک امانت ہے ان کے پاس۔ کیا امانت ہے؟ کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا جو ہی وقت داخل ہوتا ہے نا اذان دے کہ یہ امانت ادا کر دیتے ہیں، ایک امانت ان کے پاس پہنچی ہے۔ کیا امانت پہنچی ہے؟ نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرنا، نماز کے وقت کے داخل ہونا۔ تو نماز کا وقت داخل ہو گیا تو امانت داری ان کی یہ ہے کہ آپ کو وہ بتا دیتے ہیں، وہ امانت ادا کر دیتے ہیں کہ لوگوں تیار ہو جاؤ، تھوڑا سا وقت ہے نماز کے لیے، بس تیاری کرو، جس نے کھانا ہے کھانا کھا لے، پینا ہے پینا، واش روم کے اندر جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ والمؤذن مؤتمن، یہ جو مؤذن ہے تو یہ امانت دار ہیں۔ اللہم ارشد الائمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ ائمہ کو ہدایت نصیب فرما، ائمہ کو ہدایت نصیب فرما۔ ارشد الائمہ، اے اللہ ان کی رشد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ائمہ کی رشد کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی، یعنی نیک عمل کی توفیق، علم اور نیک عمل کی توفیق کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا فرمائی۔ وغفر للمؤذنین، اور اللہ تعالیٰ مؤذنین کو بخش دے، یعنی اس دوران ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت طلب کی۔ دونوں کے لیے دعا کرنا مقصود ہے، یعنی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اذان افضل ہے یا نماز افضل ہے، بس دونوں کے لیے خیر طلب کرنا مقصود ہے۔ جو مؤذنین ہیں وہ امانت ادا کرنے والے ہیں، اور جو ائمہ ہیں وہ ضامن ہیں تمہاری نماز کے، بس دونوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، مؤذنین کے لیے بخشش کی دعا فرمائی اور ائمہ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ آگے بڑھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار، جس شخص نے 7 سال اذان دی اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے طلب کے لیے،
اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دوزخ سے بیزار لکھ دیتے ہیں، یعنی اس بندے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ سے آزاد کر دیا گیا۔ 7 سال اذان دینا محتسباً، من اذن 7 سنین محتسباً، 7 سال بندہ اذان دے محتسباً، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے۔ 7 سال اذان دینے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آزاد لکھ دیں، براۃ من النار، دوزخ سے آزادی اس بندے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 614، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعجب ربک، تمہارا رب خوش ہوتا ہے اس بات کے اوپر، یعجب ربک من راعی غنم فی رأس شظیۃ للجبل، بکریاں چرانے والا، تمہارے رب کو یہ بات بڑی خوش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فی رأس شظیۃ للجبل، کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بکریاں چرانے والا جو شخص ہوتا ہے، راعی ہوتا ہے، بکریوں کو چرانے والا ہوتا ہے، یؤذن بالصلاۃ، وہ نماز کے لیے کیا کرتا ہے؟ آذان دیتا ہے، نماز کے لیے کیا کرتا ہے؟ آذان دیتا ہے، وہ یصلی، اور نماز ادا کرتا ہے، فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، ھذا یؤذن و یقیم، اس نے اذان بھی دی ہے، یؤذن و یقیم الصلاۃ، اس نے اذان بھی دی ہے اور نماز بھی ادا کی ہے، یخاف منی، میرا ڈر رکھتے ہوئے، قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے، وادخلتہ الجنہ، اور میں نے اپنے بندے کو جنت عطا فرما دی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جو رائی ہوتے ہیں، جا کے سائیڈوں کے اوپر بکریاں چراتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جماعت کے لیے تو حاضر نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ اذان دیتے ہیں، ان سے ایک سنت چھوٹ رہی ہوتی ہے نا، ان سے کیا ہو رہا ہے؟ سنت چھوٹ رہی ہے، تو وہ ترک سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یعنی اذان دینا بھی سنت ہے، اسی طریقے سے جماعت بھی سنت ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ منافقوں کی علامت ہے، وہ کوئی عذر نہ ہو شرعی، تبھی کوئی عذر نہیں ہے تو لازماً جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن وہ بندہ تو دیکھے نا، گاؤں سے، دیہات سے، اپنے شہر سے کتنا دور، وہ جنگل کے اوپر، بیابان کے اندر، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر، وہ بارش کے گرنے کی جگہ، ان مقامات کے اوپر وہ جاتا ہے، اور وہ جا کر اس طرح کرتا ہے کہ اذان بھی دیتا ہے اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے کہ وہ سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے، جماعت کی سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے، تو وہاں پر خود ہی وہ اذان بھی دیتا ہے اور پھر نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور اپنے فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں اس بندے کا کہ دیکھیں یہ بندہ میرے ڈر کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اذان بھی دی اور نماز بھی ادا کی، تو فرمایا مجھے اب قسم ہے، میں اس بندے کو میں نے بخش دیا اور میں نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے جو راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مشہور صحابی ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقبہ ابن ابی سفیان کے بعد حضرت معاویہ کی طرف سے یہ مصر کے والی مقرر ہوئے تھے، پھر آپ نے بعد میں ان کو معزول کر دیا تھا، اور یہ مصر کے اندر 58 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کے قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 615، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ثلاثۃ، 3 آدمی ہیں، علی قصبان المسک، یہ قیامت والے دن، یہ کیا ہوتا ہے مسک، اس کو کہتے ہیں کستوری کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے یہ لوگ یوم القیامت، قیامت والے دن، علی قصبان المسک یوم القیامت، عبد، ایک بندہ وہ ادا کرتا ہے جو حق اللہ تعالیٰ و حق مولا، وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مولا کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ مولا کا حق کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے، یعنی وہ مسلسل اللہ کے حکم میں ہی رہتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، جا کر اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے مالک کی تابعداری کر، اس کی بھی تابعداری کرتا ہے۔ تو یہ 3 بندوں میں سے پہلا بندہ ہے کہ قیامت والے دن یہ کستوری کے ٹیلوں کے اوپر ہوا۔ وَالرَّجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، اور فرمایا دوسرا بندہ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وہ قوم کی امامت کرتا ہے اور قوم اس سے راضی ہوتی ہے، قوم اس کی امامت کے اوپر راضی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی، اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امامت انہی لوگوں کی کرنی چاہیے کہ جو آپ کی امامت کے اوپر راضی ہوں۔ میں نے کئی ایسے ائمہ کو دیکھا ہے کہ مقتدی ان سے تنگ ہے، مقتدی اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کرنا چاہتے، چاہے اس کی بدعقیدگی کی وجہ ہو، اس کی بد اخلاقی ہو، اس کا آوارہ پن ہو، کسی وجہ سے وہ اس کے پیچھے نماز ادا، اور وہ زبردستی وہاں پر چمٹا رہتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا کمیٹیوں کے اندر بھی لوگ کو طاقتور ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل جل کے، تو وہ زبردستی اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر جامع ترمذی شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند آدمیوں کے اوپر لعنت کی ہے نا کہ ان کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے کہ جو قوم کی امامت کرتا ہے اس حال کے اندر کرتا ہے کہ قوم اس سے راضی نہیں ہوتی۔
لہٰذا ائمہ حضرات کو چاہیے کہ امامت وہاں پر کریں کہ جہاں پر اس طرح کے آپ کے لوگ آپ سے راضی ہیں۔ ہمارے استاذ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد وہ اپنا اعلان کرتے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہاں بھائی ترس ہوا میں آپ کے پاس رہ رہا ہوں، تو اس طرح کوئی مجھ سے آپ کو تکلیف ہو، کوئی مجھ سے آپ کو پریشانی ہو تو میں پھر اس طرح کے چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی امامت آپ کوئی نیا بندہ مقرر کر لیں۔ تو وہ خوشی سے کہتے ہیں نہیں کہ بلا آپ ہمارے استاد جی کیسی آپ باتیں کریں، اور غالباً ان کو اس مسجد کے اندر 35-36 برس ہو گئے۔ تو اس طرح جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان سے آپ وہ رائے لیتے رہا کریں کہ آپ کے متعلق وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اگر خوش ہیں آپ کی امامت کے اوپر کہ ہمیں واعظ و نصیحت سنائیں، ہمیں نمازیں پڑھائیں، ہمیں جنازے پڑھائیں، ہمارے نکاح پڑھائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا بندہ کہ جو قیامت والے دن مشک کے ٹیلے کے اوپر ہوگا، وہ بندہ ہے کہ جو امامت کرواتا ہے قوم کی، یعنی قوم کا امام ہے، امامت کرواتا ہے، ان کو نماز پڑھاتا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ اور اگر ان کو وسیع مفہوم کے اندر لے کر جائیں نا، تو ائمہ سے مراد پھر جو دوسرے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے اوپر ایک تو یہ امامت صغرا جس کو کہتے ہیں نا نماز پڑھنا، تو اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ رہنمائی کرنا، لیڈر بننا، سیاسی حکمران بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ اس نے صحیح معنوں کے اندر لوگوں کی خدمت کی ہو، صحیح معنوں کے اندر اسلامی جو سیاست ہے اس کے خد و خال اس نے واضح کی ہو، صحیح اسلامی نظام کے لیے اس نے اپنی قوم کے لیے آواز اٹھائی اور قوم اس سے راضی، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال المحدثین نے یہاں پر یہی لکھا ہے کہ اس امام سے مراد یہاں پر کون سا امام ہے؟ وہ امام کے جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ الْخَمْسِ کل یوم ولیلۃ، اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور وہ قیامت والے دن مشک کے ٹیلوں کے اوپر ہوگا۔ وہ بندہ کون ہے؟ کہ جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے۔ رجل ینادی بالصلاۃ الخمس، لوگوں کو 5 نمازوں کے لیے وہ بلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اذان اعلان ہی ہوتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے کہ جماعت کا ٹائم ہے، آ کر نماز ادا کریں۔ تو یہ 3 بندے قیامت والے دن مشک کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے۔ ایک وہ جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، دوسرا امام کہ جس سے قوم راضی ہو، اور تیسرا مؤذن۔ تیسرا کون؟ مؤذن۔ کون سا مؤذن؟ کہ جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ آگے بڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المؤذن یغفر لہ مدا صوتہ، جہاں تک خفیف تر آواز جس بندے کی پہنچتی ہے اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مؤذنین جو ہوتے ہیں نا، المؤذن یغفر لہ مدا صوتی، پس تر آواز، یعنی انتہا کو کہتے ہیں نا، مدا کا معنی ہوتا ہے بالکل انتہا۔ یعنی دیکھیں نا یہاں پر اس مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے نا، تو میں سنتا ہوں، تو اب ظاہر سی بات ہے میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں تو مجھے زیادہ آواز آتی ہے، پھر جو مجھ سے تھوڑا دور ہے اس کو تھوڑی کم آتی ہے، پھر جو 1 میل دور ہے، 2 کلومیٹر دور ہے، 10 کلومیٹر دور ہے، تو سپیکر کے ذریعے بہت کم بالکل آہستہ آواز جاتی ہے۔ پھر ساتھ دوسرے گاؤں کی طرف چلے جائیں، دوسرے دیہات کے اندر داخل ہو جائیں، تو یہاں اس مسجد کی اذان جو ہے وہ بالکل تھوڑی تھوڑی آتی ہے۔ تو جہاں تک اس کی بالکل اینڈ تک بھی آواز جاتی ہے نا، آخری آواز، اس کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو وہاں پر ہر خشک و تر جو کچھ بھی ہے قیامت والے دن اس بندے کے لیے گواہی دے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی بخشش فرما دیں گے۔ المؤذن یغفر لہ مدا صوتہ ویشہد لہ کل رطب ویابس وشاہد الصلاۃ۔ اچھا یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی، ویشہد لہ کل رطب ویابس، ہر خشک و تر چیز اس کے لیے گواہی دے گی۔ وشاہد الصلاۃ، اور جو بندے حاضر ہوتے ہیں نا نماز کے لیے، اچھا، یکتب لہ 25 صلاۃ ویکفر عنہ ما بینہما، اور جو بندے پھر اذان سن کے نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، شاہد الصلاۃ، جو بندے اذان سن کے حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے، یکتب لہ 25 صلاۃ، اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 25 نمازوں کا۔ ویکفر عنہ ما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یعنی جماعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں نا، جماعت کے لیے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اور مؤذن کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ یعنی صبح کی اذان اس نے دی ہے نا، پھر اس نے ظہر کی اذان دی، اس کے درمیان جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نماز پڑھنے والا بھی جو نماز پڑھتا ہے حاضر ہوتا ہے، پھر اس کے درمیان جو اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روایت کہتے ہیں کہ رواہ احمد، اس کو احمد نے روایت کیا، ابو داؤد اور ابن داؤد نے روایت، ابو داؤد نے روایت کیا، اور ابن ماجہ شریف نے روایت کیا، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ الا قولہ کل رطب ویابس وقال ولہ مثل اجر من صلی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے لیے بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی اجر ہے۔ کس کے لیے؟ مؤذن کے لیے۔
مؤذن کے لیے وقال وَلَهُ مِثْلُ اجر من صلی، جو اس کی اذان کے اوپر آ کر نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب مؤذن کو بھی ملتا ہے. یہ بات آپ ذہن کے اندر بس رکھ لیں. اس کے لیے بھی اجر ہے، یعنی مؤذن کے لیے بھی اجر ہے نمازیوں کی نماز میں سے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ نمازیوں کی جو نماز کا ثواب ہے جتنا ثواب ان کو ملتا ہے اتنا مؤذن کو بھی مل جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے. اگر اس طرح ہو نا تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اذان دینا نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ بات نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو بندہ نیکی کے اوپر دلیل بنتا ہے، نیکی کی طرف دلالت کرتا ہے تو اس بندے کو بھی اجر ملتا ہے، گویا کہ وہ کرنے والا ہے. تو اس کے مثل اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی جو نماز کا ان کو ثواب ملتا ہے نا تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، ان نمازیوں کے ثواب کو بھی. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ جتنا ثواب ان کو اس کی مثل اس کو ملتا ہے. یعنی جتنے مثال کے طور پر 100 بندہ جمع ہو 200 بندہ ہوتے ہیں ان کی مجموعی نماز کا ثواب اس کو بھی مل جائے، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کی اذان کے اوپر وہ جمع ہوئے نا تو اس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے اور ثواب اس کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے اس کے اندر بھی. اچھا آگے بڑھیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجعلنی امام قومی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اپنی قوم کا امام مقرر فرما دیں. قال انت امامہم، فرما تم اپنی قوم کے امام ہو. وقت دے، اور ان کی آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے امامت کروانی ہے. ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، امامت کروانی ہے. بِأَضْعَفِهِمْ، اور ان کے سب سے کمزور بندے کی آپ نے رعایت رکھنی ہے. وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ آذَانِهِ أَجْرًا. وَاتَّخِذْ مؤذن لا یأخذ علی آذانہ اجرا. فرما تو ان کا امام ہے اور امامت میں قوم کے کمزور ترین آدمی کا خیال رکھ کے تو نے نماز ادا کروانی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا مؤذن مقرر کرنا ہے کہ جو اذان پر اجرت وصول نہ کرے. اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں. دیکھیں نا پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیکم ضعیف، تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں، کبیر بھی ہوتے ہیں، کوئی مسافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کرنا چاہیے نا کہ اتنی لمبی طویل قرات، طویل سجدے، بس مسنون قرات کرنی چاہیے اور مسنون تسبیحات پڑھنی چاہیے تاکہ جو کمزور آدمی وہ بھی جماعت کے اندر شامل ہو سکے. بس سادی سی بات ہے. اب اس طرح نا پیچھے کمزور آدمی کھڑو اور بندہ اس طرح سورہ یاسین شریف شروع کر دے، واقعہ شریف شروع کر دے، سورہ بقرہ شریف شروع کر دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو طاقتور ہیں آج کل تو چلو وہ سب کی ہمتیں جواب دے گئی ہیں اور اس بات میں وہ کیا کہتے ہیں کہ سستی کا شکار ہیں عبادات کے اندر. بہرحال اس طرح ہے کہ چلو طاقتور جو آدمی ہوتا ہے وہ کھڑو ہو بھی جائے نا تو پیچھے کمزور آدمی بھی تو ہیں، پھر نظام زندگی بھی تو چلانا ہے. اب ظاہر سی بات ہے عصر کی نماز پڑھ کے کئی لوگ اپنی دکان کھولتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد پھر جانا ہوتا ہے اپنے کاروبار کے اوپر. تو اس لیے یہ طویل نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسنون کی رات کے اوپر ہی امام کو اکتفا کرنا چاہیے. ہاں طویل اب اکیلی نماز پڑھیں تو پھر آپ جتنا لمبا اس کو پوری رات کھڑے رہیں یا ایک سجدے کے اندر پوری رات گزار دیں. جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے متعلق بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ پوری رات آپ صرف سجدے کے اندر گزار دیتی تھیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتی تھیں کہ اللہ پاک تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ میرا سجدہ ختم ہو جاتا ہے، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میرا سجدہ ختم نہیں ہوتا. تو اکیلے ہوں تنہا ہوں تو پھر جتنی مرضی ہے، لیکن جس وقت آپ جماعت کروائیں تو پھر جو سب سے کمزور آدمی ہے نا سب سے کم اس کی رعایت رکھنی ہے. یعنی دیکھیں نا کمزور کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. ایک بہت کمزور ہوتا ہے، ایک ذرا کم کمزور ہوتا ہے. ایک بندہ تھوڑا اس سے بھی مطلب اچھی صحت والا ہوتا ہے. وہ کمزوروں کے اندر سب سے جو کم بندہ ہوتا ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ 100 آدمی کھڑے ہیں تو ان میں سب سے کمزور کی رعایت رکھی جائے گی. اور اسی کے حدیث پاک سے کے ضمن سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے نا کہ سبق دینے والے بھی جو علماء ہوتے ہیں نا بچوں کو درس و تدریس کراتے ہیں تو وہ بھی کلاس کے اندر سب سے کمزور بچے کی رعایت رکھنی چاہیے ان کو بھی. یعنی ایک شخص ہے نا آپ 3 صفحے دیں طلباء یاد کر لیں گے، لیکن ایک بچہ ان کے اندر ایسا ہے کہ جو ایک صفحہ بھی مشکل، یعنی وہ کنزین ہے، غبی ہے، انتہائی کمزور ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ذہنی لحاظ سے وہ کمزور ہے. تو اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ اس ایک شخص کے ساتھ سب کو چلائیں، یعنی سبق دیں، اتنا سبق دیں کہ وہ کمزور بھی ساتھ چل سکے. اور علماء اس طرح کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے خود کہ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ چلو آگے اس طرح نہیں پڑھتے ہیں کہ پھر انہوں نے بھی یاد کرنا ہوتا ہے. چلو آپ تو یاد کر لیں گے لیکن انہوں نے بھی یاد کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. آگے بڑھیے. حضرت ابو سلمہ حضرت ام سلمہ قالت، حضرت ام سلمہ کیا فرماتی ہیں؟ علمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ بات سکھائی ہے، ان اقول عند اذان المغرب، کہ میں اذان مغرب کے وقت یہ کہوں. کیا کہوں؟ اللہم،
اے میرے پاک پروردگار، ھذا اقبال اللیل کا، یہ تیری رات، تیری بنائی ہوئی رات آنے والی ہے، و ادبار نہار کا، اور تیرا بنایا ہوا دن جانے والا ہے، و اصوات دعا کا، اور آوازوں کا وقت ہوا ہے، کن کا؟ تیری طرف بلانے، یعنی اذان مؤذنین کی آوازوں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ فاغفر لی، اے پاک پروردگار میری بخشش فرماتے۔ پھر یہ دعا سن لیں، اللہم ھذا اقبال اللیل کا و ادبار نہار کا و اصوات دعائک فاغفر لی۔ یہ یاد رہے گی، بس اس دعا کو یاد کر لیں اور اذان مغرب کے وقت یہ دعا پڑھا کریں۔ حضرت ام سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ کی ذات مقدسہ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو امامہ او بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا اخذ فی الاقامت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں تو آپ نے اقامت شروع کی، ان بلالا اخذ فی الاقامت فلما ان قال قد قامت الصلاۃ، جب انہوں نے کہا نا حضرت بلال نے قد قامت الصلاۃ، تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقامہ اللہ و ادامہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو قائم بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو باقی بھی رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو باقی رکھے۔ وقال فی سائر الاقامت کا نحو حدیث عمر فی الاذان، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث پاک کے، آپ کی جو حدیث پیچھے گزر چکی ہے نا، جس طرح اس میں گزرا ہے کہ آپ نے اقامت کے باقی الفاظ اسی کے مانند کہے، جس طرح اذان کے متعلق گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر والی روایت کے اندر۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 620، حضرت انس فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یرد بلکہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامت، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامت۔ پھر اس حدیث پاک کو یاد کر لیں، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں کی جاتی۔ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رد نہیں کرتے۔ لہذا جس وقت اذان مل جائے اور اس کے بعد اقامت یعنی نماز کھڑی ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے نا، تو اس کے درمیان کیا کرنا چاہیے؟ اس کے درمیان دعا کرنی چاہیے، اور بہتر یہ علماء نے لکھا ہے کہ متصل اذان کے متصل بعد دعا کریں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، حضور کے لیے وسیلہ طلب کرنا، اس کے بعد متصل آپ اس طرح کریں نا کہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے دعا کریں، تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 621، حضرت سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتان، دو چیزیں ایسی ہیں لا تردان، رد نہیں کی جاتی، او قل ما ترد، یا بہت کم رد کی جاتی ہیں، یعنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی۔ ان الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا کرنا یہ بھی رد نہیں کی جاتی، وعند البأس، وعند البأس، اور وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا وفي روایت وتحت المطر، دو چیزیں، دو اوقات ہیں کہ ان کے اندر دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہے، یعنی نہیں رد کی جاتی۔ دو وقت کون کون سے ہیں؟ ایک تو اذان کا وقت، ایک تو اذان کا وقت، اور دوسرا مخالفین کے ساتھ، کفار کے ساتھ جہاد کا وقت، ان کے ساتھ جنگ جس وقت ہو رہی ہو، مسلمان اور کفار آپس میں ٹکرا گئے ہوں، تو اس وقت کیا کرنا؟ دعا کرنا، یعنی گتھم گتھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اس وقت دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان کے اندر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر کیا ہے؟ وتحت المطر، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ بارش کے نزول کے وقت، بارش کے نزول کے وقت، یعنی بارش بھی جب نازل ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ جو آتا ہے نا کہ مقاتلے کے وقت یعنی جنگ کے وقت دعا قبول کریں، وہ اللہ قبول کرتا ہے، تو ایک تو یہی جنگ ہے نا جس طرح کفار تلوار اٹھا کے، مسلمان تلوار اٹھا کے کفار کے خلاف جاتے ہیں، یہ بھی، اور اس کے ضمن کے اندر یہ بھی درست ہے کہ دیکھیں نا اگر اس طرح کا موقع میسر نہ آئے تو جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، پریشانیاں، ان پریشانیوں کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، کہ جس وقت بندہ، ظاہر سی بات ہے جنگ کا وقت بھی تو پریشانی کا وقت ہی ہوتا ہے نا، تو جو پریشانی کے اوقات ہوتے ہیں نا، دکھ کے وقت ہوتے ہیں، مصیبت کے وقت ہوتے ہیں، تو بندہ ان کے اوپر صبر کرے، اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ، کوئی لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں،
کوئی لوگ آپ کے اوپر غصہ کرتے ہیں، آپ کی دل آزاری کرتے ہیں، ایسے جملے بولتے ہیں کہ آپ کا دل زخمی ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس دعا کو قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مشہور انصار صحابی ہیں، یہ ان سے یہ روایت ہے، مشکات شریف کی روایت نمبر 621. تو صحابہ پاک میں یہ مدینہ کے اندر سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھ. آگے بڑھیے. حضرت عبداللہ ابن عمرو آپ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان المؤذنین یفضلوننا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ یفضلوننا، یہ جو مؤذنین ہیں یہ تو ہم سے فضیلت لے گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، تم بھی کہو کما یقولون، جس طرح وہ کہتے ہیں. اچھا، فَإِذَنْ تَحَيْتَ فَسَلْ تُؤْتِ، فَإِذَنْ تَحَيْتَ فَسَلْ تُؤْتِ. اور فرمایا کہ جب وہ اینڈ کے اوپر پہنچ جائیں، آخر کے اوپر پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم دعا طلب کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی، تمہیں عطا کیا جائے گی. یعنی دیکھیں نا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ یہ جو مؤذنین ہیں نا، یہ ہمارے اوپر فضیلت لے گئے ہیں. فضیلت لے گئے، کس طرح فضیلت لے گئے کہ یہ اذان دیتے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا. تو فرما تم بھی اذان کا جواب دو، یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی کہو ان کے پیچھے پیچھے. اذان تم بھی دہراتے رہو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو طلب کرو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں عطا فرمائیں گے. قل کما یقولون، کہو تم بھی اس طرح جس طرح وہ یہ کہتے ہیں. فَإِذَا انْتَهَيْتَ، اور جب وہ آخر کو پہنچ جائیں فصل تو تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا. حضرت جابر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ان الشیطان اذا سمع النداء، اذا سمع النداء، شیطان جس وقت ندا سنتا ہے یعنی اذان سنتا ہے، اللہ اکبر، اذا سمع النداء بالصلاۃ ذهب حتى يكون مکان الرحاء، وہ مقام رحا یہ مدینہ شہر سے 36 میل دور ہے. یہ راوی آگے خود کے بھی کہتے ہیں، آ گئی ہیں. قال الراوی والرحاء من المدینۃ علی 36 میلا، یہ مدینہ سے 36 میل دور ایک مقام ہے، ادھر کی طرف یہ دفع ہو جاتا ہے. اس کی یہ وہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، مشکل بات نہیں ہے، یہ چلا جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اذان کے الفاظ کا روب ہے نا. وان علقمہ ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سے ہاں بالکل ٹھیک ہے، علقمہ ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال انی لعند معاویۃ، کہ اذ اذن مؤذنہ فقال معاویہ، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے پاس تھا کہ اذان شروع ہوئی تو فقال معاویہ، حضرت معاویہ کہنے لگے کما قال مؤذنہ، جس طرح مؤذن نے کہا اس طرح پیچھے پیچھے حضرت معاویہ نے بھی کہا. حتی اذا قال حی علی الصلاۃ، جب مؤذن نے یہ کہا حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوة الا باللہ، فلما قال حی علی الفلاح قال لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ دیکھیں پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ ایک روایت کے اندر ولا حول ولا قوة الا باللہ تک کے الفاظ ہیں، اور ایک روایت کے اندر دیکھیں اب آ گئے کہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ کس کے متعلق؟ حی علی الفلاح کے متعلق. حی علی الفلاح جس وقت مؤذن کہے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال كذلك. ہاں پھر کہتے ہیں اس کے بعد یعنی اذان ہو گئی، جواب دے دیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے وہی الفاظ کہے نا جو مؤذن نے کہا. پھر حضرت معاویہ نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا، یعنی اذان کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سارے الفاظ اسی طرح دہرائے جائیں گے، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جس وقت کہے تو اس کے جواب کے اندر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے گا. آگے بڑھیے. حضرت ابو ہریرہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقام بلال ینادی فلما سکت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان کہی، رسول اللہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ہم تھے، اذان کا وقت ہوا، بلال نے اذان کہی، اذان ختم کر کے جب حضرت بلال خاموش ہوئے فلما سکت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، کہ جس آدمی نے یقین اور ایمان سے مؤذن کے کلمات کی مانند کہے یعنی اذان کا جواب دیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ روایت نسائی شریف کی ہے. وعن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع المؤذن یتشعد، اذا سمع المؤذن، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مؤذن کو سنتے وہ اذان دیتا، یتشعد، وہ تشہد جس وقت ادا کرتا، شہادت جس وقت دیتا، تشہد کے اوپر جس وقت وہ پہنچتا، تشہد کے اوپر جس وقت وہ پہنچتا یعنی اشہد ان محمد الرسول اللہ وہ کہتا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ وَأَنَا قَالَ وَأَنَا ہاں میں ہوں اللہ کا رسول، میں ہوں اللہ کا رسول۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ بے شک میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہاں میں واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ وعن ابن عمر، حضرت ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من اذن سنتay عشرۃ، 12 سال جس بندے نے اذان دی، سنتay عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ، من اذن سنتay عشرۃ، ہاں بالکل سنتay عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ، کہ جس بندے نے 12 سال اذان دی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر سن لیں، من اذن سنتay عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ، کہ جس بندے نے 12 سال اذان دی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے اوپر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنۃ وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 حسنۃ، اور ہر وقت جس وقت وہ اذان دیتا ہے تو اذان کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو 60 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جس وقت وہ اقامت ادا کرتا ہے تو اقامت کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ الفاظ تو ایک جیسے ہیں، اذان کے الفاظ بھی ایک جیسے ہیں اور اقامت کے الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، لیکن اذان کے اوپر 60 نیکیاں اللہ نے رکھی ہیں اور اقامت کے اوپر 30 نیکیاں ہیں۔ ظاہراً تو یہی نظر آتا ہے کہ اذان تھوڑا مشقت کا کام ہے، تکبیر بندہ اقامت آسانی سے کہہ لیتا ہے، تو جتنی زیادہ مشقت عبادت کے اندر آتی ہے تو اتنی زیادہ اجر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی یہ حدیث پاک مشکلات میں سے، یعنی ہم اس کا یہ چونکہ اجر جو مقرر کرتا ہے یہ اس کا راز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔